السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ پروگرام روشنی کا سفر۔ میں ہوں آپ کا میزبان شعیب درانی، اور آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ پروگرام کے مہمان خصوصی اور وہ شخصیت جو ہیں حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام اسلام آباد، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ اور آپ کو میں ان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام اسلام آباد، اس وقت جو ہے ان کے اسلام آباد کے اندر بہت ساری مساجد کے حوالے سے خدمات ہیں۔ جب بھی کسی بھی مسجد پر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب سب سے آگے موجود رہے، اور انہوں نے مسجد کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی اپنی جو ہے خدمات پیش کیں۔ اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر اسلام آباد کے سوسائٹی میں جب بھی کوئی مسئلہ بھی درپیش ہوا تو مفتی عبداللہ صاحب نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر امن کا گہوارہ بنایا اور ان مسائل کو حل کیا۔ تو آج انشاءاللہ ہم مفتی عبداللہ صاحب سے بہت سے سوالات کریں گے مساجد کے حوالے سے، جو کہ اسلام آباد کے اندر ہیں، کہ مساجد کو جو ہے کیسا کردار، معاشرے کے اندر مساجد کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور سوسائٹی کے اندر مساجد کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو حکومت اور متعلقہ اداروں کو اس کے اندر اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ تو حضرت، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک ایک مسجد کا سماجی اور دینی کردار کیا ہونا چاہیے؟ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ شعیب درانی سے میں سب سے پہلے تو آپ کا، اسی طرح حضرت مولانا معاذ صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کے عطا گہرائی سے کہ آپ نے ہمیں عزت دی اور یا ہمیں مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ تو شکریہ ادا کرنے کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ مساجد چونکہ یہ اللہ کے گھر ہے، اور مساجد کی دیکھ بھالی، اس کی حفاظت، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بالکل۔ ویسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد کی دیکھ بھالی میں لگا ہوا ہے تو اس کے حق میں ایمان کی گواہی دو۔ صحیح۔ کیونکہ اللہ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کی گھروں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن میں ایمان ہو، اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر ایمان ہو۔ تو یہ جو مساجد کی دیکھ بھالی کے بارے میں جو خوشخبری احادیث اس میں ملتا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ مسجد وہ اللہ کی عبادت کا گھر ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی بندگی کرے، اور پھر مساجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ ایک اجتماعیت کی نشانی ہوتی ہے کہ مسلمان مجتمع ہوتا ہے، اور پھر جو ائمہ خطبہ ہے مسجد میں آ کر وہ علماء سے یہی سبق حاصل کرتے ہیں کہ معاشرے میں امن کی فضا قائم ہو جائے، بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے۔ تو امن کے قائم کرنے میں علماء کا وہ کردار رہتا ہے، ائمہ اور خطبہ کا۔ صحیح ہو گیا۔ تو مفتی عبداللہ صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مساجد جو ہیں وہ سماج کے اندر ایک تو اجتماعیت کا کردار پیش کر رہی ہے، اور اجتماعیت کے ذریعے ہی لوگوں کے اندر یہ پیار، محبت اور اتفاق آتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہترین سماجی کردار ہے مساجد کا، اجتماعیت کے حوالے سے اور لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر پیار، محبت اور اتفاق کا کردار پیش کرنے کے حوالے سے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا، کیا مساجد، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر بھی ان کو قلعہ کہا گیا ہے، اسلام کا قلعے ہیں یہ مساجد، اور کیونکہ اسلام پھیلا ہی مساجد کے ذریعے سے، منبر و محراب کے ذریعے سے،
تو یہ بھی مجھے بتائیے گا کیا مساجد نوجوانوں کو، کیونکہ آج کل معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ماحول بڑی خرابی کی طرف جا رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی ایک بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنے قدم جما چکی ہے، تو آیا مساجد نوجوانوں کو دینی اور اخلاقی تربیت دینے میں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں؟ ہاں درانی صاحب، وہ مساجد نوجوانوں کی اخلاق و تربیت میں مؤثر کردار جب تک ادا کرتی رہی، اس میں علماء، خطباء صحیح اور جب معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت پھر مساجد کی طرف وہ بھیجتے رہے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو مساجد سے جب تک وابستہ تھے صحیح تو